مقبوضہ جموں و کشمیر میں عوام کو ثوابدیدی گرفتاریوں کی ایک تازہ لہر کا سامنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی سے منسلک افراد کو بار بار جعلی الزامات کے تحت گرفتار کر کے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے اپنے ہی وطن میں اب کوئی جگہ نہیں۔ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیری عوام میں جذبہ آزادی کو دبانے کے لیے بھارت کے ظالمانہ رویے نے نئی بلندیوں کو چھو لیا ہے اور بھارتی فوجی کشمیریوں کو ڈرانے کے لیے بڑے پیمانے پہ چھاپے مار رہے ہیں اور گرفتاریاں کر رہے ہیں۔ رواں برس اب تک بھارتی فوجیوں اور ایجنسیوں نے 2500 سے زیادہ معصوم کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے۔ سیاسی کارکن، مذہبی رہنما، صحافی، انسانی حقوق کے محافظ، حتیٰ کہ عام شہریوں کو بھی جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر ان کی غیر قانونی حراست کو طول دینے کے لیے سخت قوانین کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد واضح طور پر مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی آواز کو دبانا ہے۔ مودی کا بھارت کشمیریوں کو اجتماعی طور پر سزا دینے کے لیے ریاستی دہشت گردی کو سرکاری پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ سری نگر کے علاقے مہجور نگر میں ایک بھارتی فوجی پرسرار حالت میں مردہ پایا گیا ہے، جس کی پہچان شجاع علی بٹ کے طور پر ہوئی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی نے اپنے ہندوتوا ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے مقبوضہ جموں و کشمیر کو ایک تجربہ گاہ بنا رکھا ہے۔ پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی چیئرپرسن اور غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری حریت رہنما محمد یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ مودی حکومت ایک من گھڑت کیس میں ان کے شوہر کے عدالتی قتل پر تلی ہوئی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے یاسین ملک کو زمین کا قیدی قرار دینے کی اپیل کی ہے۔ شوری زدہ بھارتی ریاست منی پور میں ہندوتوا میتی گروہوں نے 300 سے زیادہ گرجا گھر تباہ کر دیے ہیں۔ میتی بنیادی طور پر ہندو گروہ ہے، جس کے تقریباً 1 لاکھ افراد عیسائی مذہب اختیار کر چکے ہیں۔ شورش کے دوران عیسائیت اختیار کرنے والوں پر ہندو مذہب میں واپس لوٹنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ 200 سے زیادہ بھارتی سکھ یاتری اپنے مذہبی تہوار جوڑ میلے میں شرکت کے لیے واہگہ سرحد کے ذریعے پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان 11ویں مرتبہ اقتصادی اور سماجی کونسل کا رکن منتخب ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان نے 129 ووٹ حاصل کر کے یہ نشست جیت لی ہے۔ یوں بھارتی لابی، جس نے نیپال کی بھرپور حمایت کی تھی، ناکامی سے دوچار ہوئی۔